famous, popular and the unique person of this planet in this era. اور میرے سب سے فیوریٹ انسان ایلون مسک نے کہا ہے آئی ایم اے فین آف مودی. میں مودی کا فین ہوں. اس سے پہلے کس نے کہا تھا؟ پریزیڈنٹ جو بائیڈن، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس مسٹر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ میں آپ کا فین ہوں، مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے. انڈیا کے پرائم منسٹر کو انہوں نے یہ کہا تھا، اور کہا تھا آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہاں پہ جتنی آپ کی پاپولیرٹی ہے اس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں، ساری ٹکٹس بک چکی ہیں جب آپ نے آنا تھا. تو اب بھی جب انڈیا کے پرائم منسٹر امریکہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ جیسا ہیوج ان کو ویلکم دیا گیا ہے، ایئرپورٹ سے لے کر وہ جہاں جہاں گئے ہیں. انٹرنیشنل یوگا ڈے پر بھی وہ مہمان تھے، بلکہ وہی ایک طریقے سے اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. ایک اسپیشل گیسٹ تھے جو کہ یونائٹڈ نیشنز UNGA میں ہوا، ہیڈ کوارٹر میں وہاں پر. لیکن ہم بات کا آغاز کریں گے، ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایلون مسک سے ہی بات سٹارٹ کرتے ہیں. ایلون مسک کی پی ایم مودی سے ملاقات ہوئی ہے کوئی تقریباً 40 منٹس کی، اور اس میں انہوں نے وہ کیا انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ پلانس بھی بتائے ہیں. انڈیا میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انکریڈبلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دی فیوچر آف انڈیا. اٹ ہیز مور پرومس دین اینی لارج کنٹری ان دی ورلڈ. انہوں نے اپنے منصوبے کو متعلق جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا کہ US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. انڈیا از گریٹ فار سولر. انہوں نے سولر پہ بہت زیادہ زور دیا. انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا میں جس طریقے سے سولر کا استعمال ہو سکتا ہے شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے کچھ انہوں نے ٹیکنیکلٹیز بھی بتائیں، کیا ریزنس ہیں، کیا لاجکس ہیں وہ بھی بتائیں، اور انہوں نے کیوں ڈویبل ہے یہ اس جگہ پر یہ بھی بتایا. اچھا پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ، اس میں انہوں نے انویسٹمنٹ انکلوڈ اسٹیشنری بیٹری پیکس اینڈ الیکٹرک وہیکلس. اب جب ہم الیکٹرک وہیکلس کی بات کرتے ہیں تو ٹیسلا کا تو پہلے سے ان کا بہت پلان تھا کہ وہ انڈیا میں ٹیسلا لے جانا چاہتے ہیں، گاڑیاں، الیکٹرک کارز. لیکن اس وقت انڈیا ایسا نہیں چاہتا تھا. انڈیا چاہتا تھا، لیکن جو اس طرف سے خبریں آئی تھیں اور بات چیت چلی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی کنڈیشنز پر ایسا چاہتے تھے. یعنی ایلون جس طرح پوری دنیا میں اپنے اس پہ کرتے ہیں تمام پلانز اور کنٹریز میں اپنی پروڈکٹس پہنچاتے ہیں، تو انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر انڈیا نہیں چاہتا تھا. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے ہمسایہ ملک جو پوری دنیا کے کنٹریز کے ساتھ کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس میں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کروا رہے ہیں، صرف یہی نہیں کر رہے. جبکہ جو ٹیسلا کی طرف سے تھا وہ یہ تھا کہ وہ وہاں پر گاڑیاں دی جائیں، یہ جو الیکٹرک کار ہے وہاں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہیں پر آ کر گاڑیاں بنائی جائیں، اور ان کو ایک طریقے سے یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر بہرحال اگر ابھی بھی وہ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر وہ پھر اب بات چیت ہوگی تو پتہ چلے گا. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا ول بی پرومسنگ مارکیٹ فار ٹیسلا. اور پھر ایلون نے یہ کہا کہ ہی از کین آن امپروونگ انڈیاز انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، اور انہوں نے کہا کہ ہی ہوپس ٹو برنگ اسپیس ایکس اسٹارلنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس ٹو دی ساؤتھ ایشین کنٹری. اور پھر بات کی کہ کیسے انٹرنیٹ کہاں کہاں پہنچایا جا سکتا ہے، دور دراز گاؤں تک انکریڈیبلی ہیلپ فل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مودی نے ان کو انوائٹ کیا، ایلون کو مودی نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ انڈیا وزٹ کریں، اور انہوں نے کہا کہ ایز سون ایز پاسبل وہ انڈیا جانا چاہیں گے. تو بھائی کمال ہے، کیا بات ہے. ایسا کریں ایلون صاحب کے ادھر سے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ذرا ادھر بھی ایک چکر لگا لیں. ٹھیک ہے، وہ ادھر کیا کرنے آئیں گے بندہ پوچھے، ہم سے ملنے آئیں گے. ان کو بے شک یہ پتا ہو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ان کی ہیوج فین موجود ہے، لیکن ان کے فین تو پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ اس لیے تو ملنے نہیں آئیں گے. وہ تو اس لیے ملنے آئیں گے کہ جب یہاں پر وہ کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں گے. تو ہمارے تو جو حالات ہیں اس وقت تو آپ سوچ ہی رہے ہیں ہم کہاں کیٹر کر سکتے ہیں ایلون کو. لیکن پھر بھی یہاں پر ایلون کے حوالے سے کافی جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہے وہ چل رہی ہے، بلکہ اس کو تو ایکسیپٹ بھی کیا پاکستان نے، اور پاکستان میں ان کا منصوبہ چل بھی رہا ہے. لیکن وزٹ کی بات جو ہے وہ دیکھیں شاید کبھی ایسا ہو جائے. تو بڑھتے ہیں وزٹ کی کچھ اور ڈیٹیلز کی طرف. ایئرپورٹ پر بہت ہیوج وارم ویلکم کیا گیا ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کو، ان کے ہی لوگوں کی طرف سے. وہاں پر انڈینز موجود تھے جو اپنے ایک کلچرل اٹائر میں تھے، ڈانس بھی ہوا، گانے بھی گائے گئے، آٹوگراف لیے گئے. سب پکچرز اور ویڈیوز دنیا بھر کے میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہی ہیں.
اور بہت کمال طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا. یہ ہم پہلے ہی جانتے تھے. ایک تو یہ کہ ہم اس کے اوپر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اور جب سے اس وزٹ کی باتیں شروع ہوئی ہیں تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ تو ان کے جتنی بڑی تعداد، اس پہ تو اب گارڈین سے لے کر اور کہاں کہاں تک ہر جگہ پر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ڈائسپورا جو انڈین ہے وہاں پر سب سے بڑی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے اس وقت، ٹائم میگزین کی میں نے آپ کو رپورٹ، دی اکانومسٹ کی میں نے آپ کو رپورٹ بتائی کیا کیا کچھ چھپ چکا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ پہنچے وہاں پر استقبال نہ، وہ تو ہونا ہی تھا. اچھا جی، اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جن جن لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اس میں ان کی میٹنگز جن سے ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان میں تھاٹ لیڈرز انکلوڈنگ نوبل لاریٹ، اکانومسٹ، آرٹسٹ، سائنٹسٹ، اسکالرز، ہیلتھ ایکسپرٹس اور بے شمار ایسی فیمس اور پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پرسنالٹیز میں ایسٹرو فزسسٹ نیل ٹائسن، گریمی ایوارڈ وننگ امریکن سنگر فلگونی شا، پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ آف دی ورلڈ بینک پال رومر، اور امریکن بلینئر انویسٹر رے ڈالیو، امریکن فزیشین نوبل لاریٹ مالیکولر بایولوجسٹ ڈاکٹر پیٹر، گریمی نامینیٹڈ آرٹسٹ چندریکا ٹینڈن. پھر ابھی تک کی ڈیولپمنٹس میں ایک اور بڑا ایونٹ یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹر میں انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا گیا. اس میں 180 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہاں پر اسپیچ کرتے ہوئے انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کا کہنا تھا کہ یوگا ہیز براٹ دی ورلڈ ٹوگیدر، اٹس ٹرولی یونیورسل اینڈ فری فرام کاپی رائٹس اینڈ پیٹنٹس. یوگا از پورٹیبل اینڈ از ٹرولی یونیورسل. اس ایونٹ میں ان کے ساتھ ڈیپٹی سیکریٹری جنرل آف دی یونائٹڈ نیشنز آمنہ جے محمد اور یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی پریزیڈنٹ سسبا کورسی اور روچیکا کمبوج ساتھ تھے. تو انڈیا کے پی ایم کے یو ایس پہنچنے کے بعد سے لے کر اب تک کی جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں سے کچھ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو کہ ہیوج ڈیولپمنٹس ہیں، اور صرف ایلون مسک ہی نہیں بلکہ اور بھی ایسی پرسنالٹیز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جنہوں نے انڈیا میں انویسٹمنٹ میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. ہر کوئی اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے. ابھی ہم نے آپ کو اپنے پریویس پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ انڈیگو اور ایئر بس کے بیچ جو ڈیل ہوئی ہے وہ بھی کتنی بڑی ڈیل ہے، اس کے حوالے سے کیا اس وقت پبلش ہو رہا ہے. لیکن اسی طریقے سے پوری دنیا کی، اور خاص طور پر کیونکہ اس وقت وہ امریکہ میں ہیں، تو وہاں پر جتنے بڑے سیکٹر میں بڑے ہیوج بزنسز ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی انویسٹمنٹ وہاں پر کریں کیونکہ اس سے انہی کو فائدہ ہے. تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی تو مین کورس باقی رہتا ہے، کیونکہ ابھی تو وائٹ ہاؤس میں ڈنر ہے. ابھی تو وہاں پر جو سپیچ ہوگی اس پہ ہم دیکھیں گے، وہاں پر جو ملاقاتیں ہوں گی، جس طریقے سے ان کو ریسیو کیا جائے گا، ابھی تو وہ ہونا باقی ہے. تو یہ، لیکن یہ جو ہم نے آپ کو ڈیولپمنٹس بتائی ہیں یہ بھی کافی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ وزٹس ہو رہے ہیں، اس پہ بھی ہم نیکسٹ پروگرام میں اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں، جس میں کہ اب فرانس کا دورہ ہو رہا ہے اور وہاں پر کچھ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. جو مشکلات ہیں ہماری اس وقت ان کو وہاں پر پیش کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ بھی یہ ہیں، ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر شہباز شریف فرانس تشریف لے کر گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ساتھ شہری رحمان بھی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ فارن منسٹر بلاول بھٹو بھی ساتھ ہیں. تو اس وزٹ میں یہی، یعنی کہ انویسٹمنٹس اور ہیوج کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس کی تو ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. جیسا کہ میں ایک خبر یہ دیکھ رہی تھی کہ اب پاکستان کو 2035 تک 1 ٹریلین اکانومی بنانے کی پلاننگ کر لی گئی ہے. اب یہ منصوبہ کس حد تک ڈویبل ہے، کیا کیا جائے گا، اس میں کیا ڈیٹیلز ہے، اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے.